آج کے دور میں مادی ترقی تو بہت ہو رہی ہے، مگر روحانی ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کا سوال ٹھیک ہے بڑا۔ ایک بات بڑی ضروری ہے کہ ہمیشہ روحانی عروج تب ہوا جب مادی عروج کے زمانے تھے۔ عام طور پر ایسا ہوا کہ جب طب کا بہت طاقتور زمانہ ہوا تو ایک ایسی بیماری آ گئی جسے کوڑ کہتے ہیں۔ اب طب لاچار ہو گئی تو وہاں دستے شفا لے کر ایک پیغمبر آ گئے اور طب کی دنیا حیران پریشان ہو گئی کہ یہ کون آ گیا۔ تو ایک واقعہ ہو گیا، جب عرب کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا تو وہاں ایک کلام الہی آ گیا۔ اللہ کا بار بار دعویٰ آیا کہ لاؤ اس جیسی کوئی صورت ہی لاؤ، کوئی ایسی ایک صورت ہو تو لاؤ۔ وہ بڑے فصیح اور بڑے بلیغ لوگ تھے۔ بڑے بڑے افلاطون وقت حیران پریشان ہو گئے کہ یہ تو کسی بشر کا کلام ہی نہیں لگتا، یعنی کہ اس جیسا کلام نہ اس زمانے میں بن سکا اور نہ وقت کے اندر کوئی ٹھہر سکا۔ عجب بات ہے نا۔ اسی طرح اپنے دور کے حساب سے عرب کا زمانہ بہادری کا زمانہ تھا، جرنیلوں کا زمانہ تھا، اور اسلام نے ایسے ایسے جرنیل پیدا کیے کہ پھر فتوحات کا زمانہ آ گیا۔ اب سائنس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، چاند تک چلے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہماری کتابوں کی دنیا میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر ایک درویش تھے اور ایک ہندو جوگی تھا۔ ان کا ہندو جوگی کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، ہندو نے اڑنا شروع کر دیا اور پھر اس درویش کی کھڑاویں اڑنے لگ گئیں۔ یہ واقعہ ہو گیا اور پھر وہ جوگی کلمہ پڑ گیا۔ تو جس قسم کا استدراج تھا اس قسم کی کرامت تھی۔ استدراج کا معنی ہے کافر کا، نان بلیور کا، کوئی مافوق الفطرت کام کرنا۔ مثلا بیٹھے بیٹھے اڑ جانا ایک استدراج ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بلیور کے ساتھ ایسا واقعہ سرزد ہو جائے، ماننے والے مومن کا اللہ کے فضل سے ایسا واقعہ ہو جائے تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ یعنی فطرت کے عمل کے علاوہ کوئی واقعہ ہو جائے اور ماننے والے مومن کے ہاتھ سے سرزد ہو جائے تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ جب پیغمبر سے ایسا واقعہ ہو جائے وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور نہ ماننے سے ایسا واقعہ ہو جائے اور نہ ماننے والے سے ایسا واقعہ ہو جائے تو استدراج کہلاتا ہے۔ تو جتنا پاورفل استدراج ہوتا تھا ویسے ہی طاقت والی کرامت ہوتی تھی۔ اب استدراج چاند پر پہنچ چکا ہے تو اب فقیروں کو دعوت ہے، کم آن کرو اپنا کام۔ اب روحانی دنیا کو دعوت ہو گئی، اور اب روحانی دنیا جو ہے اس سائنسی نظام کے ساتھ چلے گی، اور اب واقعہ اسی لیول کا ہوگا، اسی سطح کا ہوگا۔ کیونکہ پرانے زمانے میں جب کوئی فقیر نامزد ہوتا تھا تو اس فقیر کی رینج 30 میل کی ہوتی تھی، بعض کی 40 میل کی۔ مثلا یہ ہے کہ پاک پتن شریف کا ایریا، پاک پتن شریف کے ایریے میں، علاقے میں بابا صاحب رحمۃ اللہ بہت بڑے جیت قسم کے فقیر ہیں، لیکن ملتان میں اور فقیر ہیں۔ بابا ذکریہ رحمۃ اللہ ہیں، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ اور شاہ شمس رحمۃ اللہ ہیں۔ حالانکہ ملتان اور پاک پتن کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہے تو یہ رینج ہوتی ہے۔ اسی طرح ساتھ ہی حجرہ شاہ مقیم کی رینج ہے۔ اتنی سی رینج میں 10 میل، 15 میل کے اندر فقیر اور پورا طاقتور فقیر ہوا ہے، اور ان کے روحانی فیض دینے کے لیے اپنے علاقے ہیں۔ اب ٹی وی آ گیا ہے، ابلاغ کے ذرائع ہیں، اخبار ہے، اس لیے آج جب کسی پر اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا واقعہ کھلا تو اس کے لیے تو ابلاغ بہت جلدی اور آسان ہو جائے گا، اور یہ ساری ورلڈ کے اندر انوالو ہوگا۔ تو جتنی سائنس پھیلتی جا رہی ہے آپ کے لیے اچھی بات ہے کہ اتنا جلدی روحانی فروغ ہو رہا ہے۔ اس کا صرف اظہار نہیں ہو رہا، تو فروغ ہو رہا ہے مگر اظہار کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ چیلنج ہو رہا ہے ایک قسم کا، کیونکہ یہ روحانی لوگ بادشاہ ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایسی جلدی کیا ہے۔ کوئی کہے کہ پانی سر تک آ رہا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، خیر ہے۔ اس لیے پاور جو ہے عام طور پر پریشان نہیں ہوتی، وہ پاور ہے نا، اور پاور بعض اوقات مست ہوتی ہے، ورنہ اگر پاور اس طرح بے تاب ہو جائے تو فوراً کھیل شروع ہو جائے۔ تو جیسے سائنس ڈیولپ ہوئی ہے، اللہ کے فضل سے روحانیت ویسے ہی ڈیولپ ہوئی ہے۔ یہ کمال کی بات ہے کہ روحانیت ویسے ڈیولپ ہوئی ہے، ویسے ہی ترقی کر گئی ہے۔ آپ خود دیکھو کہ ہم سب اس صدی میں رہتے ہیں، 20ویں صدی کے لوگ، سارے پڑھے لکھے لوگ، سرکاری دفاتر میں رہنے والے، انگریزی تعلیمیں پڑھنے والے، اس دور کے اندر لاہور شہر میں یہاں پر آج کے دن ایسی بات سن رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ آج کے دن ایسی بات سن رہے ہیں تو یہ بڑی ترقی ہے روحانیت کی، کہ روحانیت ایک کلاس کی شکل میں بیان ہو رہی ہے، بغیر کسی کلاس کے اور بغیر کسی فارمولے کے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ ایک عجب بات ہے نا۔
مطلب یہ ہے کہ یہ محفل بغیر دعوت کے، بغیر کسی ایڈمیشن فارم کے، بغیر کسی فیس کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور خود بخود ہی آپ چلے آ رہے ہو، تو ایک ایسا ذوق پیدا ہو جانا، بات پیدا ہو جانا، اور بات ایسی کہ کڑی کمان کا تیر، پہلے تو ایسے بات نہیں آئی نا۔ اس طرح یہ صرف ہم نہیں ہیں بلکہ اور بھی کہیں یہ واقعہ ہوگا، تو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسا وہ دور پھیل رہا ہے تو ویسے ہی وہ بات آ رہی ہے۔ ثبوت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس زمانے میں ایسا شوق پیدا ہو جانا بڑی بات ہے، یہ آسان تو نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ بڑا اچھا ہے، اب یہ شوق پیدا ہو رہا ہے۔ شوق کا نام روحانیت ہے اور خوف کا نام سائنس ہے۔ اگر آپ میں شوق پیدا ہو رہا ہے تو سمجھو روحانیت پھیل گئی۔ جب آپ میں بے تابی ہو، شوق ہو کہ کچھ کرنا چاہیے، تو سمجھو کہ یہ آپ کی روحانیت ہے۔ اور جب آپ میں خوف پیدا ہو کہ کچھ نہ کر، بچ جا، بس سمجھو کہ روحانیت فیل ہو گئی۔ تو میں آپ میں دیکھتا ہوں کہ شوق ہے، بس شوق پیدا کر، یقین پیدا کر۔ کیا پیدا کر؟ یقین پیدا کر، اعتماد پیدا کر، اپنے آپ سے بچ، تو نے خود اپنے آپ کو برباد کیا۔ اللہ کے حوالے کر، کیونکہ تیرا پاس رہنا نہیں ہے، کیونکہ تیرے پاس رہنا نہیں ہے۔ کیا کہا ہے؟ اللہ کے حوالے کر، کیونکہ تیرے پاس رہنا نہیں ہے۔ نہ تیرے پاس ماں رہی، نہ تیرے پاس باپ رہا، نہ بزرگ رہے، نہ باقی کوئی اشیاء تیرے پاس رہنی ہے، نہ تیرا اپنا وجود تیرے پاس رہنا ہے۔ بہتر ہے کہ اس کو اللہ کے حوالے کر دے، اور پھر بھی اس نے مہربانی کرنی ہے، کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ کے حوالے کر دو، ڈونیشن کر دو۔ اب دعا کی جائے۔ دعا کیا کی جائے؟ روحانیت والے اس شعبے میں ہم پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ کچھ اللہ مہربانی کرے، کچھ تم مہربانی کرو کہ دنیاوی تمنا چھوڑ دو۔ چوری چوری یہ دعا نہ کرنا کہ یہ کام بھی ہو جائے اور وہ کام بھی ہو جائے۔ اللہ کے حوالے کرو کام سارے، یہ نہ کہنا کہ اس دفعہ تو یہ ایک کام ہو جائے، اس دفعہ بھی اللہ کے حوالے کر دو۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔